ڈاکٹر نعیم اظہری صاحب، حضرت امام جعفر صادق کا جو عہد ہے وہ بڑا پرآشوب ہے کئی حوالوں سے. آپ پر کیا آزمائشیں آئیں اور ان میں آپ نے سلسلہ درس و تدریس اور فیوض باطن کے فروغ کے لیے اپنی سرگرمیاں بھی جاری رکھی ہیں، آپ اس پر ارشاد فرمائیے. سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے سبحان بچہ بچہ نور کا، بے شک تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ اس عظیم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور میری آج سعادت ہے کہ میں حضور کے آل بیت کے اس گھرانے کے دو جلیل القدر شخصیات کے درمیان بیٹھا ہوں. یہ بھی آج کی اس نسبت کی بہار ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر جب سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے کیا تو وہ محبت سے، ان کے قلم سے محبت ٹپکتی نظر آتی ہے. کیا بات. فرماتے ہیں الامام الصادق شیخ و بنی ہاشم اللہ ابو عبداللہ القرشی الہاشمی العلوی النبوی المدنی کان من اجلت علماء المدینہ. فرمایا یہ وہ ہستی ہیں کہ جو نسبتوں کی ایک کہکشاں ان کے اندر سجی ہوئی ہے، اور شیخ و بنی ہاشم ہیں، علوی بھی ہیں، نبوی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، اور ان کے پائے کا عالم مدینہ منورہ میں کوئی اور موجود نہیں تھا. کیا بات. اور حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں جب آپ کا ذکر کیا تو 4 لقب ایسے لکھے کہ انسان کی روح وجد کناں ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں یوسف سنت، جمال طریقت، معبر اہل معرفت، مزین اہل صفوت. کمال ہو گئی. کیا خوبصورت شخصیت ہیں کہ جن سے اہل معرفت کو بھی فیض مل رہا ہے، اہل صفوت کو صفا مل رہی ہے، اور جن علم والوں کو علم مل رہا ہے، یعنی جو جس اور سائنس کی علم جو لینے آ رہے ہیں ان کو وہ مل رہا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جس حالات میں وہ تشریف لائے ہیں وہ حالات بھی بڑے کڑے ہیں. اور آپ کی جو 83 ہجری میں ولادت ہے، اور اس میں بنو امیہ کا وہ جو دور ہے وہ زوال کی طرف ہے. ہشام بن عبد الملک، اور پھر اس میں زید بن علی، امام زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت، حضرت امام زین العابدین کے جو صاحبزادے ہیں اور آپ کے چچا جان ہیں، ان کی شہادت جس جو ہے وہ درد و علم کے عالم میں ہوئی ہے، اور وہی کربلا کی جو داستان غم ہے اسے پھر دہرایا گیا، اور بار بار اہل بیت نبوت کو یہ کچوکے لگائے گئے، یہ زخم دیے گئے. ان تمام حالات میں آپ کی پرورش ہوتی ہے، آپ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح مدینہ پاک میں ہزاروں علماء کو علم تقسیم کر رہے ہیں، باقر العلوم ہیں اور علم کا منبع ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے جلیل القدر ہستیاں سیس نوا کے آتی ہیں اور ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں. تو آپ کی جو تربیت ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کا پورا عکس آپ کی اس شخصیت پہ نظر آتا ہے. آپ نے ان تمام تر حالات میں ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریقہ. تو بنو امیہ کا آخری دور اور پھر عباسی دور کا آغاز، اور عباسی دور کے جو خلفاء ہیں وہ آئے اس نیت کے ساتھ ہیں کہ ہم سادات بنو ہاشم کے لیے بدلہ لیں گے بنو امیہ سے کہ انہوں نے کیوں یہ ناروا سلوک کیا ہے. لیکن بعد میں یہ کرسی جو ہے وہ بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، تو وہ خود بھی آہستہ آہستہ پھر جیسے ایک آپ معاصرانہ چشمک کہہ لیں یا حسد کہہ لیں اس کا شکار نظر آتے ہیں. تو وہ بھی بار بار طلبی کرتے تھے، امام جعفر صادق کو بلاتے تھے اور بڑے کڑے اور سخت سوالات کرتے تھے. ان حالات کے اندر بھی یہ عظیم امام چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، بلکہ خلفاء کو بھی علم سکھاتے نظر آتے ہیں اور اعلاء کلمت الحق کرتے نظر آتے ہیں. ہم حضرت امام جعفر صادق کو ابو جعفر منصور کے دربار میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب اسے مکھی تنگ کر رہی ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ مکھی جسم یہ کیوں اللہ نے بنائی ہے، فرماتے ہیں خلق اللہ لیذل بہ الجبابرہ، کہ اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ جو جابر ہیں اور رعونت والے ہیں ان کو ذرا سبق سکھایا جائے. تو یعنی وہاں کلمہ حق کہتے بھی نظر آتے ہیں. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ النعمان جو فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں اس طرح جو ہے وہ نہ چمک سکتا، بلکہ 2 سال انہوں نے استفادہ کیا ہے. اور وہ حضرت امام محمد باقر کے پاس بھی حاضر ہوتے رہے، بعد میں امام سیدنا جعفر صادق کے پاس بھی حاضر ہوتے رہے، ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے رہے ان سے. بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ مجھے جعفر منصور نے بلایا تو میں خلیفہ کے دربار میں گیا تو دیکھا کہ آپ کے ساتھ امام جعفر صادق آپ بھی تشریف پہ بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے، اور پہلے سے مجھے کہا گیا کہ آج آپ نے ذرا ان سے سوال پوچھنے. یعنی وہ تاکہ خلیفہ
اپنی رٹ قائم کرے تو سوال پوچھنے کے لیے 40 سوال تیار کر کے میں آیا ہوں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خلیفہ کا روب ہوتا, لیکن خلیفہ سے مرعوب نہیں ہوا, امام جعفر صادق سے اور میرا سر جھک گیا ہے. اور پھر میں نے سوال تو پوچھے, ہر سوال کے جواب میں اہل بیت کا یہ عظیم امام جب بات کرنا شروع کرتے ہیں فرماتے ہیں اس مسئلے کے اندر اہل مدینہ کا قول یہ ہے, اور کوفہ کے علماء کا قول یہ ہے, اور ہم اہل بیت نبوت کا قول یہ ہے. سبحان اللہ. یعنی اس طریقے سے بیان اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت شروع ہی سے اہل بیت اطہار کا موقف علمی اور دیگر امور میں مختلف تھا, اور امت دیگر اپنے مواقف الگ کر چکی تھی. یہ یعنی اختلاف پایا جا رہا تھا, لیکن اس اختلاف کے اندر بھی رحمت تھی. اور یہ نہیں تھا کہ اس اختلاف کے اندر باقی سارے علماء اہل بیت کا احترام نہیں کرتے تھے, بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور تمام جلیل القدر امام مالک نے کتنا خراج. حضرت امام مالک کا جملہ سنیں, وہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں ما عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یہ جو غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے کہ شاید وہ ان ائمہ کرام سے کوئی نعوذ باللہ خار رکھتے تھے, وہ تو کہتے ہیں میں نے جب امام جعفر صادق کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی, آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی دل میں ایسا خیال گزرا, یہ وہ عظیم ہستی ہے, یہ ان کا جلال و جمال ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں 40 سوال کے جواب سننے کے بعد میرے زبان سے نکلا اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس, کہ لوگوں میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کو اختلاف احوال اور اختلاف عرف اور ان چیزوں کا پتہ ہے. تو میں نے امام جعفر صادق سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا. حضرت امام ابو حنیفہ کو تو یہ معلوم تھا آپ کی عظمت علمی, سوالات سے یہ مقصود بھی تھا کہ جعفر منصور کی رٹ بھی جو ہے وہ بھی نہ قائم ہو, اور اہل دربار کو بھی پتہ چلے کہ کس ہستی سے بات ہو رہی ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ کتنے کلیئرنس تھی ان کے فکر میں, وہاں کہیں نفرت نہیں ہے, وہاں کہیں تعصب نہیں ہے, وہاں سب کے لیے محبت ہے. بلکہ جو آدمی آ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر شیخین کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ انک تسألنی عن رجلین قد اکلا من ثمار الجنہ. فرمایا تم ان دو ہستیوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو جو جنت کے پھلوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. یعنی ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں افتراق ہو, انتشار ہو, بلکہ وہ امت کی مین سٹریم کی نمائندگی فرماتے ہیں. وہ پوری امت کے تمام اہل علم کا احترام سکھاتے ہیں. یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے. پھر ایک اور بات یہاں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ہزاروں شاگرد تیار کیا, کیا بات. اور جابر بن حیان جیسا بندہ, اس نے جتنی اپنی اسلامک سائنس بیان کی ہے وہ بھی آپ کی بارگاہ سے اکتساب فیض کیا ہے. خوارزمی نے آپ کی بارگاہ سے اکتساب فیض کیا ہے. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفیان ثوری جیسا عظیم محدث, وہ بھی آ کے آپ سے سوال کرتے ہیں. حضرت سفیان ثوری آپ کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرتے ہیں. تو ہمہ جہت شخصیت ہیں, عبادت میں کوئی ثانی نہیں, علم میں کوئی ثانی نہیں, جمال میں کوئی ثانی نہیں. جس رنگ سے ہم انہیں دیکھتے ہیں تو وہ الماس ہشت پہلو کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ.